کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے، ابن حبان میں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب ہے الاسراء والمعراج، اس میں اسنادہ قوی کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے، یہ سندیں جو ہے مضبوط ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس رات مجھے سیر کرائی گئی، یہ اسراء کا واقعہ ہے، معراج کا نہیں، جب آپ مکہ سے بیت المقدس جا رہے تھے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہو سکتا واپسی میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایک جگہ عمدہ خوشبو محسوس ہوئی، میں نے کہا جبریل یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اب یاد رکھیں فرعون کہیں گزرے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، تو اس کے عقد میں حضرت آسیہ، وہ بڑی نیک تھی، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے سورہ تحریم میں، ان کو تو اولاد نہیں تھی، لیکن یہ فرعون جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو بیٹی ہے۔ تو فرعونوں میں سے کسی فرعون کا واقعہ ہے، بہرحال اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک خادمہ تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے جبریل اس کا قصہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا ایک دن وہ اپنی مالکن کو یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، خادمہ تھی، کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اس کنگھی کو اٹھایا، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی بسم اللہ، اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرا باپ؟ اس نے کہا نہیں، تو اس خادمہ نے جواب دیا نہیں، تمہارا باپ میرا رب نہیں ہے، بلکہ میں جس کی عبادت کرتی ہوں، میں نے جس کا نام لیا ہے وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا؟ میں اپنے باپ کو اس کی شکایت کروں گی۔ اس نے کہا کہہ دو، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ بنت فرعون نے یعنی فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے بات بیان کی، اس نے بلایا خادمہ کو اور کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ جو میرا اور تیرا بھی رب ہے۔ تو اس نے تانبے کے ایک بڑے برتن میں تیل گرم کر کے حکم دیا کہ اس میں اس کے بچوں سمیت اس کو ڈال دیا جائے۔ اس خاتون نے کہا میں تم سے ایک مطالبہ کرتی ہوں، مجھے اس تیل میں کود جانا، کھولتے ہوئے تیل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے رب کے لیے قربان ہو جانا، لیکن ایک مطالبہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اور میرے بچوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا جائے۔ فرعون نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس کو اس کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جو اس کی قبر تھی وہاں سے گزرے تھے، خوشبو پھوٹ رہی تھی جس کو آپ نے محسوس کیا، اور حضرت جبریل نے واقعہ بیان کیا۔ اس کے اندر آتا ہے کہ فرعون نے تب کہا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ابلتے تیل میں ڈال دیا جائے اور اس سے کہا جائے پلٹ جائے، پلٹے تو ٹھیک ہے ورنہ سب کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ اندازہ لگائیں ایک بچے دو بچے کو اس کی نگاہوں کے سامنے، ایک ماں کی نگاہ کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کے اندر جو دیگ میں ابل رہا تھا کڑاہی میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے اندر روسٹ ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ اب ایک اس کا بچہ ایسا تھا جو دودھ پی رہا تھا، جب اس کو ڈالنے لگے اس کی گود سے چھین کر تو ایک ماں کی ممتا ابل پڑی۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو زبان دی، بچہ کہنے لگا یا امّا، اے امی جان اقتحمی، آپ گھبرائیں نہ، اس میں کود جائیں، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اس لیے کہ دنیا کا عذاب جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی اس میں چھلانگ لگا دی۔
یہ خوشبو اللہ کے رسول کو محسوس ہے۔ حضرت جبریل نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کو اندازہ لگائیں اپنے توحید کے لیے، اپنے عقائد کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ ایک خاتون ہے، بچے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اس کو دین اسلام سے ہٹا نہیں پانا۔ ایک طرف ہم اور آپ بھی ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، ہمارے گھر کیسے آباد ہیں، ہمارے دن رات، ہفتے، مہینے، سال شرک میں ڈوبے ہوئے، گھروں میں بھی غیر اللہ کے ٹکڑے، اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کا نام، کہیں کوئی برسی تو کہیں کوئی 11ویں تو کہیں 12ویں، کہیں اور کوئی سالانہ عرس، نہ جانے کتنے شرک کے اڈے ہم تیار کر رکھے اور اس میں ملوث ہیں۔ آپ بتائیے یہ کوئی مسلمانی؟ ابھی حدیث گزری کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور عملی طور پر توحید کا واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا جو جبریل نے سنایا تھا، کیسے وہ اپنے بچوں کو، خود کو قربان کر دیتی ہے، لیکن یہ کہ وقت کا بادشاہ، ظالم اور جابر اس کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پاتا کہ وہ شرک کرے۔ اس کا ایمان دیکھیں، گری ہوئی کنگھی بھی بسم اللہ کر کے اٹھا رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، یہ ساری باتیں صرف سننے کی نہیں ہے، سننے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں ان کو لانا ہے، اپنے بچوں کی اسی طریقے پر تربیت کرنی ہے، انہی خطوط پر ان کو چلانا ہے، تب کامیابی، تب کہنے والے کو بھی کچھ فائدہ ہے، آپ کے سننے کا بھی کچھ فائدہ ہے۔ ایک رسم کی طرح خطبہ ہو، تقریریں ہیں، وعظ ہیں، پروگرام ہو، ایک رسم ادا کی جائے، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بہت لوگ آئے، کھانا کھائے، اور جو باتیں بیان کی گئیں ان پر کوئی عمل نہیں، تو کیا فائدہ ہے بتائیے؟ عزیز ساتھیوں، وقت ہوا چاہتا ہے، واقعات اور بھی بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس گیا یا وہاں سے میرا گزر ہوا جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے۔ اب ہمارے ناخن ہیں، ان کو تانبے کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، کیا معنی؟ غیبت کرتے ہیں، اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اس کی سند کو۔ یعنی غیبت کرنا اور لوگوں کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑنا، انہیں بدنام کرنا، پیٹھ پیچھے غلط باتیں بیان کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قیامت کے دن اس طرح کا عذاب ہے۔ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچنا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹ ہے قینچیوں سے لوہے کے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء خطباء من امتک، اے نبی آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں، مولوی لوگ، مقرر لوگ، تقریر کرنے والے، یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ لوگوں کو بھلی باتیں بیان کر رہے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بلائے بیٹھے، جو کہتے ہیں خود اس پر ان کا عمل نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا ان کو اتنی سمجھ نہیں؟
کہ آپ قرآن سنت پڑھتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں اور خود انہی گناہوں میں ملوث ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ آپ کوئی بات کہیں تو اور اس پر عمل خود نہ کریں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ کہتا ہے اے ایمان تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حال ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ سب واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ واقعات تو بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اس میں ضعیف اور موضوع قسم، لیکن یہ سب صحیح اور حسن درجے کی احادیث سے واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک بات اور جسے امام ترمذی نے روایت کیا وصول البانی، اللہ کے رسول کہتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی جس رات مجھے سیر کرائی گئی تھی، اسراء و معراج کی رات۔ فقال یا محمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام، جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں تو میرا سلام پہنچا دیں۔ واخبرہم، اور ان کو خبر دیں ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، عذبۃ الماء، اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے۔ جنت کی مٹی خوشبودار بہت اچھی اور جو پانی ہے میٹھا۔ وانہا قیعان، اور جنت میں ابھی بہت ساری جگہ خالی ہیں۔ غراسها، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خالی جگہ اس کے نام کی ہو جائے، یوں کہہ سکتے ہیں جنت میں ابھی خالی پلاٹ بہت پڑے ہوئے اور کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کے نام ہو جائے، وہاں پر درخت اور شجرکاری کر دی جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ جب ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے کثرت سے، جو جنت میں جو خالی جگہ ہیں نا وہ ہمارے نام کی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اسراء و معراج کا واقعہ محض ایک واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول یہاں سے بہت سی ایسی خبریں لے کر آئے ہیں جن میں ہماری اور آپ کی اصلاح، اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ اور اپنے گناہوں کو مٹانے ختم کرنے کا ذریعہ۔ اس لیے ہمیں اسراء اور معراج کے واقعے کو سچا سمجھ کر یقین کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا چاہیے، اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں دل سے یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ان جاہلوں کی طرح نہیں جو اس کا انکار کر دیتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اور بہت ساری باتیں لائے، لیکن ظاہر سی بات ہے ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو جو باتیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام سننے والوں کو اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر و بلائی کے کام کرنے کی توفیق دے اور شر سے محفوظ رکھے، توحید پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، سنت رسول پر قائم رکھے، شرک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے احوال پر رحم و کرم فرمائے، ان کے مال، ان کے خون، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مسلمانوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔